اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے کی بجائے فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، کیونکہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہے۔ کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مومن اپنی باہمی دوست ہیں، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت بھی ایک جسم کی مانند ہے۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بہار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ضمیر شان ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اصل یہ کہ کیا کیا گیا۔ دونوں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے 4 عہد لیے گئے: ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نمبر 2 ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، نمبر 3 ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا، نمبر 4 قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا مگر وہ صرف فدیہ پر عمل کرتے اور باقی 3 کی مخالفت کرتے اور بلا جھجک اس کا ارتکاب کرتے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے: بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ اہل کتاب تھے۔ مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج بت پرست مشرک تھے، انہیں کسی آسمانی دین سے سروکار نہ تھا۔ یہود کے اس قبائل سے خلیفہ تعلقات تھے: بنو کنعان اور بنو نذیر اور خزرج کے خلیف تھے، اور بنو قریظہ اویس کے خلیف تھے، اور اوس سے خزرج کے آپس میں جنگ رہا کرتے تھے، اور یہودی قبائل اس میں اپنے خلیفہ کا ساتھ دیتے۔ مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کرتے، ان کے گھر میں بھی لوٹ لیتے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی تو کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے تو غالب قبیلے کے حلیف یہود خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے تو کہتے، ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم تو یاد رہا، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد نہ کرنا، ان کا خون نہ بہانا اور انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا حکم دیا نہ رہا، جس پر تم عمل کرتے تو فدیے کی نوبت ہی نہ آتی۔ گویا تم اللہ کی کتاب کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو اور مان لیتے ہو، جو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی اللہ کی کتاب پر چلتے ہو تو چاروں حکم مانو۔ یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلدی رسوائی دیکھنا پڑی۔ بنو نذیر بنو کنعان جلا وطن ہوئے اور بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل ہوئے، بچے اور عورتیں لونڈیوں غلام بنے۔ پھر عہد کے عذاب کا تو دنیاوی عذاب سے کچھ موازنہ ہی نہیں۔ افسوس، اس وقت اکثر مسلمانوں کا حال بیانیہ وہی ہوگا جو اہل کتاب کا تھا۔ انہوں نے اسلام کے اپنی مرضی کے چند احکام پر عمل کیا اور باقی کو بھلا دیا۔ مثلاً مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا اور درکنارہ اس کا نام لینے سے بھی اجتناب کرتے تھے، جبکہ سود اور جوئے سے انہیں کچھ پرہیز نہیں، بلکہ ان کے کاروبار کی بنیاد ہی ان کاموں پر ہے۔ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے، مگر اپنے نماز سے کچھ سروکار نہیں۔ وہ جھٹکے والی مرغی کھانے سے یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں، پھر کفار کے
امریکہ میں جا کر بھی اجتناب کرتے ہیں، مگر شراب اور حرام شباب سے انہیں پرہیز نہیں۔ وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد کہتے ہیں، پھر کفار کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں اور شہروں کو تباہ و برباد کرتے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت کی صورت میں تو صاف ظاہر ہے، رہا آخرت کا معاملہ تو کتاب کے بعض پر ایمان اور بعض کے ساتھ کفر اہل کتاب کو اشد العذاب سے نہیں بچا سکا تو موجودہ مسلمانوں کو اس سے کیسے بچائیں گے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔